بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی نافرمانی کرنے والوں میں شامار نہ فرما، اور ہمیں ان بدقسمت دلوں سے بچا جو تیری بے شمار نعمتوں کے باوجود غفلت میں مبتلا رہتے ہیں۔ ہمیں اپنا شکر گزار اور فرما بردار بندہ بنا، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر اچانک ناف کے حصے میں درد شروع ہو جائے تو بہتر ہے کہ انسان فوراً تلسی کا ایک پتا چبا لے، کیونکہ یہ درد میں کافی افاقہ دیتا ہے۔ جن لوگوں کو الرجی کی شکایت رہتی ہے انہیں چاہیے کہ چاول کھانے سے پرہیز کریں، کیونکہ چاول بعض اوقات الرجی کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ اگر پیٹ میں موشن زیادہ ہوں تو کچا پپیتا کھانا بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، گوبھی کھانے کے فوراً بعد دودھ نہیں پینا چاہیے، کیونکہ اس سے ہیضے جیسی بیماری کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، شام کے وقت چائے پینے سے بھوک کم محسوس ہوتی ہے، اس لیے جو لوگ کم کھاتے ہیں وہ اس بات کو مد نظر رکھیں۔ ناشتے کے بعد لیموں چاٹ لینے سے دن بھر گھبراہٹ اور بے چینی کم رہتی ہے۔ فجر، جب تم نیند کی چادر ہٹا کر فجر کے سجدے میں جھکتے ہو تو تمہارا یہ عمل اللہ کو بہت محبوب ہوتا ہے۔ وہ لمحہ جب تمہاری پیشانی سجدے میں ہوتی ہے، تمہاری دعائیں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک جا پہنچتی ہیں۔ فجر کی نماز وہ خزانہ ہے جس میں اللہ کی خاص رحمتیں پوشیدہ ہیں، اس لیے کبھی فجر کو نظر انداز نہ کرو، کیونکہ یہی سجدہ تمہارے لیے سکون، برکت اور کامیابی کے دروازے کھولتا ہے۔ ناظرین، دہی کھانے سے کمزور جسم میں طاقت آتی ہے، جسم موٹا ہوتا ہے اور خون کی گردش بہتر ہو جاتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے دودھ میں مناسب چیزیں ملا کر پینے سے جسم کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے مفید ہے کہ مرود کا پانی نکال کر اس میں لیموں نچوڑ کر پی لیں، یہ دل کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت تھوڑا سا کالا نمک چکھ لینا صحت کے لیے اچھا سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، بالوں کو گھنا اور مضبوط بنانے کے لیے نہانے سے پہلے سر میں زیتون کا تیل لگانا نہایت مفید ہے۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسی ہوگی تو بس یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے دنیا ان سے بغیر کیسی ہے۔ ناظرین، صبح نہار منہ دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے آنکھوں میں پیلا پن نہیں آتا۔ کچی املی کھانے سے معدے میں گرمی بڑھ جاتی ہے اور چہرے پر دانے اور جڑیاں نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے اس سے پرہیز بہتر ہے۔ روزانہ ایک عدد سیب کھانے سے مثانے کی پتھری سے بچاؤ ممکن ہے۔ چہرے کی خوبصورتی بڑھانے اور جسم کو طاقتور بنانے کے لیے بھینس کے دودھ کو ہلکا گرم کر کے اس میں تھوڑا سا نمک ملا کر پینا فائدہ دیتا ہے۔ مدینہ میں حبیب خدا ہیں، اس لیے یہ شہر دلوں کا قرار ہے۔ یہاں کی ہر گلی درود و سلام سے مہکتی ہے اور فضا میں رحمت، سکون اور محبت بسی ہوئی ہے۔ ناظرین، اگر جسم کمزور ہو، چکر آتے ہوں یا پسینہ زیادہ آتا ہو تو کشمش اور تہم بلنگا کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنا بہت مفید ہے۔ بینگن کا سالن کھانے سے ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی، جبکہ دوپہر کے وقت بینگن کا بھرتا کھانے سے نیند بہتر آتی ہے۔ بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے کے لیے روزانہ ایک دانہ بادام کھانا فائدہ مند ہے، اور بادام کے استعمال سے نہ صرف بالوں میں خشکی ختم ہوتی ہے بلکہ بال گرنا بھی کم ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا کبھی نہ چھوڑنا، اے اللہ، اپنی ذکر، شکر اور اپنی بہترین عبادت کے سلسلے میں میری مدد فرما۔ ناظرین، دبلے پن سے نجات حاصل کرنے کے لیے گڑ میں کالے تل، بادام اور پستہ ملا کر کھانے سے جسم فربا ہوتا ہے، چہرے کی خوبصورتی بڑھتی ہے اور جسمانی درد میں آرام ملتا ہے۔ یہ نسخہ کمزور مردوں کے لیے خاص طور پر مفید سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس سے جسم میں طاقت بڑھتی ہے، پٹھے مضبوط ہوتے ہیں اور کمزوری کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ چہرے پر کمزوری کے نشانات بھی رفتہ رفتہ مٹنے لگتے ہیں۔ وہ فجر کی نماز بار بار چھوڑ دیتا تھا۔ بار بار ایک رات اس نے کہا، یا اللہ،
میں وعدہ کر کے تھک گیا ہوں اور پھر ناکام ہو جاتا ہوں۔ فجر سے پہلے وہ جاگ گیا، نہ کوئی الارم، بس اللہ کی رحمت، کیونکہ کبھی کبھی وہ رب کمال کا انتظار نہیں کرتا، صرف سچائی کا جواب دیتا ہے۔ ناظرین، روزانہ آدھا چمچ سونف استعمال کرنے سے جسم کا گوشت نرم، ملائم، چمکدار ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے گھٹنے کمزور ہو رہے ہوں تو اسے چاہیے کہ بینگن کا سالن باقاعدگی سے پکا کر کھائے، کیونکہ اس سے گھٹنوں کی کمزوری سے بچاؤ ہوتا ہے۔ ناظرین، امرود کھانے کی عادت ڈالنے سے دل مضبوط رہتا ہے اور دل کی کمزوری سے حفاظت ہوتی ہے۔ زیادہ گاجر کھانے سے مثانے کی کمزوری میں واضح کمی آتی ہے۔ اسی طرح تیزابیت سے نجات کے لیے شلجم کے پانی کا 1 چمچ استعمال کرنا بے حد مفید ہے۔ اس سے معدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، زیادہ کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ حد سے زیادہ کھانا اکثر لوگوں کے پیٹ باہر نکل آنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ پھر کیسے عطا نہ کرے گا تمہیں وہ سب جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو۔ وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے اور سجدوں میں مانگی گئی دعاؤں کو کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ اگر تھکن کی وجہ سے پیروں میں درد رہتا ہو تو پودینے کی چائے پینا بہت فائدہ مند ہے۔ یہ جسم کو تازگی دیتی ہے اور درد میں آرام پہنچاتی ہے۔ ناظرین، دانتوں میں کیڑا لگنے کی صورت میں کالی مرچ کا استعمال بڑھا دینا چاہیے، کیونکہ یہ دانتوں کے لیے مفید سمجھی جاتی ہے۔ گاجر کے جوس میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے سر درد میں آرام آ جاتا ہے۔ ٹماٹر کو پانی میں نچوڑ کر اس پانی سے ہاتھ اور پاؤں دھونے سے ہاتھ پاؤں صاف، نرم اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ انسان کی ملکیت کچھ بھی نہیں سوائے اعمال صالحہ کے۔ یہ بات سمجھ آتے آتے عمر بیت جاتی ہے۔ ناظرین، مونگ پھلی کو شہد میں ڈبو کر کھانے سے جسم کا وزن متوازن رہتا ہے۔ بنے ہوئے چنوں کے صفوف میں 1 چمچ دیسی گھی ملا کر کھانے سے جسم کے کمزور پٹھوں میں طاقت آتی ہے۔ دانتوں کے درد میں نمک ملے پانی سے کولی یا دانتوں پر لگانے سے درد میں آرام ملتا ہے۔ اگر چہرے پر دانے یا چھائیاں ہوں تو 3 چمچ بیسن میں 1 چمچ لیموں کا رس ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرہ صاف اور دانوں سے نجات ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ ناظرین، کھانسی کی صورت میں پودینے کے ابلے ہوئے پتوں کے پانی سے غرارے کرنا بے حد مفید ہے۔ کھانسی میں آرام دیتا ہے۔ شہد ٹانگوں کے درد کے لیے بھی فائدہ مند مانا جاتا ہے۔ رات کے وقت پھل کھا کر فوراً سونے سے بد ہضمی ہو سکتی ہے، اس لیے اس عادت سے بچنا چاہیے۔ سیب کا چھلکا چہرے پر ملنے سے چہرے کی تازگی اور رونق بڑھ جاتی ہے۔ کچا آلو کھانے سے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا بہتر ہے۔ سونف والا پانی پینے سے باہر نکلا ہوا پیٹ آہستہ آہستہ اندر ہونے لگتا ہے۔ جن لوگوں کو سانس کی تکلیف ہو وہ آڑو کو پانی میں ابال کر اس کا پانی ناف پر لگائیں، اس سے سانس کی تکلیف میں کمی آتی ہے اور ساتھ ہی معدے کو بھی تقویت ملتی ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حیا عورت کی اصل خوبصورتی ہے۔ تمام بلندیوں کے خالق اللہ آپ کے مقدر کو اتنی بلندیوں پر لے جائے کہ دنیا آپ پر رشک کرے، آپ لازوال خوشیوں سے نوازے، صحت، تندرستی، عزت و بخت اور بے حساب رزق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العزت آپ کو دین دنیا کی عزت سے مالا مال فرمائے اور بروز محشر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔